صل علی محمد وآل محمد واجعل فرج علی اللهم كل وليك الحجة العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد علی محمد صلی علی محمد علی محمد وعجل فرج علی محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ بارک شریف ناد علی مظہر النجائب وجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سید جدید بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد آل محمد واجعل فرج علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی حسینیت زندہ باد 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 یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل یا وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل یا وارث خون عباس اللہ جل اللہ جل یا وارث خون علی اکبر اللہ جل اللہ جل یا وارث خون علی اصغر اللہ جل اللہ جل یا وارث خون امیر قاسم اللہ جل اللہ جل اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین رضیت بالمشرقین والمغربین رضیت بالمستقلین شریک القرآن شمس قرآن مالک قرآن مظہر ایمان نامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑے اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرج قائم آل محمد منتقم آل محمد سبحان اللہ وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد کیا بات مسرت آل محمد ماشاءاللہ آل محمد واہ پیر آل محمد ماشاءاللہ پیر آل محمد ارشاد تصویر آل محمد حق تعبیر آل محمد بقیت الاولیاء ماشاءاللہ بقیت الاوصیاء حق بقیت الانبیاء واہ واہ بقیت الائمہ بسم اللہ بقیت اللہ فی الارض حق صلاة المومنین واہ 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 معز المومنین مذل الکافرین بے شک مذل المنافقین مذل الحاسدین بے شک امین مرتجس واہ واہ امین ذوالفقار واہ واہ شبیہ مصطفیٰ ماشاءاللہ سے مرتضی بے شک بے شک کیا کہنے سید واہ واہ حق بھائی آصف شاہ جی ریت امام کو سردار کے القاب سے روشناس کرانا بہت ضروری ہے کیا بات حدیث کعبے پہ کس وقت کعبے کا وارث آئے جی اور کس نام سے پکارا جائے ریت کو آشنائی ہونی چاہیے اس مقدس ممبر کا وارث ذکر کا وارث بے شک بے شک کا وارث بے شک جھولے کا وارث بے شک تعزیے کا وارث بے شک زلزلاؤں کا وارث بے شک امام بارگاہوں کا وارث ماشاءاللہ ولیوں کا وارث بے شک وسیعوں کا وارث واہ واہ سلونی کا وارث بے شک معراج کا وارث واہ واہ مباہلے کا وارث بسم اللہ غدیر کا وارث بے شک اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا کا وارث واہ 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 کیا یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث واہ 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 کیا کہنے کیا حق
सादात का वारिस, بے شک उम्मतियों का वारिस, मातमियों का वारिस, जंजीर जंग का वारिस, उलमा का वारिस, जाकरीन का वारिस, खुतबा का वारिस, जो माने उसका वारिस, जो ना माने उसका کیا بات वारिस, واہ واہ ماشاء اللہ यतीम मिस्किन गरीबों का वारिस, कायनात में जिसका कोई भी नहीं उसका वारिस, सुल्तान जमीन व जमन, मरकज़ व महवर कायनात, इमाम महदी जल फरज الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم اجمعين ولعنة الله على اعدائهم وغصب حقوقهم وغصب القابهم وغصب فضائلهم وغصب ولایتهم وغصب نصرتهم من يوم الازل الى يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. انہی دو بسموں سے آغاز کروں گا. بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ کروں گا. حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. یہ جو بچے ہیں نئی پود لفظ جانچ نہ سمجھیں تو علیحدہ بات ہے. ماشاءاللہ آپ سب سمجھتے ہیں. حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. یہ بچہ بیٹھا ہے کالے کپڑے پہن کے, جتنا اس کی معیار ثبات ہے یہ یہاں بیٹھا ہے یہ عشق ہے. کوئی کہاں سے سفر کر کے یہاں آیا ہے یہ عشق ہے. کسی کا خطبہ سنتے ہی آنکھیں جھلک پڑی ہیں یہ عشق ہے. کسی نے لنگر پکایا وہ عشق ہے. کوئی ماتم کے لیے تیاری کر کے سینہ کو بھی کرنے کے لیے وقت کے امام کو غصہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے عشق ہے. کسی نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے مولا کے سپرد کیا یہ عشق ہے. واہ 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 منزلیں ہیں. ایک عشق ایک ایسی منزل پہ آتا ہے جہاں بندہ بے سوال ہو جاتا ہے. اس بے سوال عشق کو کربلا کہتے ہیں. یا علی اس بے سوال عشق کو کربلا کہتے ہیں. ہماری جانیں ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ٹکڑے کر کے پھر بنا دی جائے پھر بھی تجھے نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہے بے سوال عشق. ابھی واجب الاحترام کھڑے پڑھ رہے تھے, آپ بھی پڑھ رہے تھے. جناب میسم تمار کا تذکرہ بے سوال عشق ہے. میسم تمار کا علی سے کہہ سکتا تھا یا علی میں مرنا نہیں چاہتا, مولا میری زندگی چاہیے. جس نے فرمایا تھا میری محبت میں تجھے موت آئے گی وہ زندگی بھی دے سکتا تھا. بیٹھے ہو یا علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھوڑا سا ذہن بلند کرنا ہے. میں آگے جناب سلمان کی ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. سید مجھے کھولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یقین کیجئے میں عرفان کے وہ موتی آپ کی جولیوں میں نچھاور کروں جو میں اٹھ کے رات کو اپنے صاحب زمان کی دہلیز سے لیتا ہوں. ماشاء اللہ بے سوال عشق میں سمجھتا ہوں کہہ سکتا تھا یا علی مولا میں مرض مانتا ہوں میں مرنا نہیں چاہتا. نہیں, بے سوال عشق کیا کمال ہے. بے سوال عشق. آصف شاہ جی صبح شام پانی پلا ہے. کسی نے پوچھ لیا میں تیرے پانی پلانے سے جلدی پڑی. کہتا نہیں. کہا کیوں پلاتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں لسان اللہ سے جو بات نکلی ہے وہ جلدی پوری ہو. اچھا یہ قربانی پہ چڑھے ہیں. ملک صاحب ایک فیصلہ کرنے لگے ہیں. عمران شاہ جی, عمران شاہ جی جتنے سادات میرے سید سرکار تشریف فرما بڑے عرصے بعد زیارت ہوئی ہے. ایک فیصلہ کرنے لگے. میسم کی پوری زندگی بابا جی پوری زندگی جناب میسم تمار کی مجھے آل محمد کی دہلیز سے میسم کا ایک سوال ڈھونڈ کے دکھاؤ. یا علی ایک سوال ڈھونڈ کے دکھاؤ
मैसम ने कुछ मांगा हो मौला से। मैसम का आप और मेरे से कहीं बुलंद अकीदा था। बेशक बेशक अला कुल्ले शैन कदीर का नुमाइंदा मानता था अली को। तो अली बादशाह के इस पाक निजाम के हवाले से लोग शक में पड़ गए। मैसम का बहुत बुलंद अकीदा था। बड़ा अरसा लगेगा लोगों को मैसम की जूती के बराबर पहुंचने में। क्या बात है सैयद, क्या बात है। लेकिन हकीकत से बड़ा टाइम लगेगा, बेशक। बहुत कुछ। हाँ ऐसे थोड़ा है। मुझे एक सवाल ढूंढ के दिखाओ। मैं सामने अली से कहो अली बादशाह चलो आपकी जूती पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। मौला कुछ तो इसका रिजल्ट चाहिए। कहा इश्क बेवकत हो जाएगा अगर इश्क में सवाल आ गया। वाह भाई हैदरी आली। मैं भाई जी मातमियों के 4 मिसरे ऐसे करके फिर आगे सफर करने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी जो मैं छेड़ बैठा हूँ उसको समेटो। अर्ज करता हूँ मातमियों का सीना हर जुल्म की शमशीर है। सीना हर जुल्म की शमशीर है। मातमियों का सीना हर जुल्म की शमशीर है। ऐ खुदा इस वक्त दुनिया की अजब तस्वीर है। ऐ खुदा इस वक्त दुनिया की अजब तस्वीर है। जिसका दिल चाहा लगा दिया फतवों की कतार। क्या आजादारी किसी के बाप की जाती माशाल्लाह। ऐसा में तमाम बेसवाल है। अच्छा चलो दुनिया में बेसवाल हो तो होता उकबत में तो कुछ मांगता। कहा नहीं दुनिया भी छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे। लड़ाई लड़ता फिर रहा हूँ पूरी दुनिया में। लोग परेशान है, लोग घबराए हैं, लोगों के पास कोई मुखालफत के लफ्ज नहीं है। फिर कोई ना कोई बात निकाल आते हैं। मैं कहता हूँ मिशन बयान करने का हक उसी को है जो खुद मिशन के नक्शे कदम पे चलता है। क्या 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 थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जनाब सलमान के पास चलते हैं। जनाब सलमान मोहम्मदी पूरी जिंदगी बेसवाल है। कभी मौला रसूल खुदा से, कभी मौला अली बादशाह से कुछ नहीं मांगा। बेसवाल है। दलीज पे सुन बैठे हो किस अंदाज से रीस से सफाई करता रहा। सुन बैठे हो मगर एक उसका कमाल जरूर बताऊंगा मलिक अच्छा साहब। उसने दहलीज करास नहीं की, दहलीज पे बैठ के बताया सलमान बनने के लिए लाजिम है आले मोहम्मद का दरवाजा करास न करा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली। बात पहुंच रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। समझा देखिए हर नौकर का कमाल क्या बात। आने वाली नस्लों के लिए सबक है। दहलीज करास नहीं की बल्कि यहाँ तक मैंने कुतुब में पढ़ा। मलिक साहब मैं अपनी हर बात की जमानत इल्मी जमानत कुतुब के हवालों के साथ देता हूँ। कई दफा पूछा गया जी बिस्मिल्लाह, कई दफा पूछा गया सलमान किस दहलीज पे बैठता है। कहा वहां बैठता हूँ जहां इजाजत फरिश्ते मांगते हैं। कसम उठवाओ मुझसे कुरान रखो मेरे सर पे, मैंने निगाह उठा के दहलीज नहीं देखी। हैदरी आली। माशाल्लाह माशाल्लाह। दहलीज पे बैठे, दहलीज से आगे नहीं गया। अच्छा दहलीज पे एक बात और अर्ज कर दो इमरान शाह जी। दहलीज पे कोई ऐसी चीजें थी कि झाड़ू की जरूरत पड़ी थी? क्या बात। झाड़ू तो इसलिए दिया जाता है ना क्योंकि जगह ऐसी को साफ करने के लिए हो। नहीं, सलमान ने कहा हर झाड़ू सिर्फ सफाई के लिए नहीं होता। पूरी जिंदगी बेसवाल है और बेसवाल को फिर इनाम मिलता है। बेसवाल खुद नहीं मांगता, अता कमिंदा अता करता है। बेशक बेशक। सलमानो मिन्ना। शाह जी बात रोक लीजिएगा। सलमानो मिन्ना, तूने मांगा कुछ नहीं, हम रखते कुछ नहीं।
کیا بات ہے، بے شک. تم نے مانگا نہیں، ہم رکھتے نہیں. واہ واہ سلمان منا، سلمان ہم سے ہے، سلمان مجھ سے ہے. واہ واہ واہ، بے شک. بھائی کوئی چھوڑا کمال ہے، پوری کائنات لبیک یا رسول اللہ کہے، رسول سلمان پہ نام کی برسات کرے. کوئی چھوٹا کمال نہیں. مگر صاحب ایک اور تھوڑی سی آپ کو ایک تکلیف دینے لگا ہوں. سلمان کے پاس دل چاہے نا زیارت کرنے کا کسی مومن کا، سلمان کی مزار پر بابا جی معصوم نے لکھا ہے، کتاب کا نام ہے معراج المومنین. ماشاءاللہ. بھائی جی میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں. بسم اللہ. وہ بات جو میں نے پہلے کی تھی، میں آپ کو ایک نئی بات بتانے لگا، وہ ادھر بھی آتا ہوں. معصوم فرماتے جس کا دل چاہے سلمان کو سلام کرتے جائے، اس انداز سے سلام کرے. جی مولا فرماتے ہیں جا کے کہے اللہ کا دروازہ سلمان جہاں سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. حیدری یا علی. لکھو مولا کی قسم، مجھے میرا داخلہ بند کر دینا یورپ میں، واہ واہ واہ. اور پھر کسی کا شک آ جائے، پھر وہ جانے وہ مولا جانے. باتیں کرنے لگا ہوں، جن کا نوکر اللہ کا دروازہ اس کا مولا کیا ہوگا. واہ واہ واہ. اے حیدری یا علی یا علی. زندہ باد، حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. اہل بیت دشمن قاتلہ دلانے بے شمار. مشنور محمد وال محمد بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. میرے رسول نے صرف سلمان کو ملنا کہا یا کوئی اور بھی ملنے تھے؟ واہ واہ. وقت دیتے ہو تھوڑا سا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سید بسم اللہ. اچھا ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. بہت سے ملک صاحب جن کو سرکار نے منا کہا، مگر منا کا معیار یہ رکھا ہے سرکار نے. واہ 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 واہ. واہ. کیا کہنے کیا منا کا کہنے. معیار ہے نا. جی بے شک. اچھا صرف سلمان کے لیے ملنا تھا؟ نہیں، ہر چیز کا سید سرکار الٹ ضرور ہوتا ہے. ہر چیز اپنی الٹ سے پہچانی جاتی ہے. مثلا ایک کلیہ دینے لگا، مثلا کسی نے جنت جانا ہے، اس کا مطلب اس نے جہنم نہیں جانا. بے شک الٹ سے یہ ماشاءاللہ مرد بیٹھے، اس کا مطلب یہ عورت نہیں ہے. بے شک. کہیں خاتون ہے تو اس کا مطلب وہ مرد نہیں ہے. ہر چیز اپنی الٹ سے پہچانی جاتی ہے. اگر رسول نے کسی کو منا کہا تو رسول نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو منا نہیں بھی کہا کہ ہم میں سے نہیں. ہاں وہ حدیث میں بتانے لگا. واہ. پاکستان میں دودھ کی دکانوں کے بورڈ کے باہر شاہ جی ایک حدیث لکھی ہے میرے رسول کی، من غشا فلیس منا. بے شک ملاوٹ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. دودھ والے سے ہم چلے جاتے ہیں لینے کے لیے، اتنا اعتبار کرتے ہیں، رسول کی حدیث ہے آگے وہ جو بھی بیچ رہا ہے ہم جا کے لے لیتے، بھی دودھ ہی کمال ہوگا، یہ نہیں پتا آگے کیا بیچتے. ہم رسول کی حدیث کا پاس رکھتے ہوئے ہم تو اتنا یقین کرتے ہیں کوئی بھی اندر کتنی ملاوٹ کر رہا ہے. واہ 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 فرمانے رسول ہے، فرمانے رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جا کے دودھ خرید لیا، آگے وہ پتہ نہیں پاؤڈر بیچ رہے. پاکستان میں تو بہت کچھ بیچا جاتا ہے. توجہ کیجیے گا، میرے محمد نے آنے والی نسلوں کے گوالوں کے لیے نہیں لکھا تھا من غشا فلیس منا. سرکار نے صاحبان عقل کو کہا تھا جس نے جس دور میں ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں، جس نے ملاوٹ نہیں کی وہ مجھ سے نہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنے کیا. کیونکہ میں یار اس بات نہیں کہتے. واہ بھائی واہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے. گوالوں کا دودھ بکوانے کے لیے سرکار نے یہ نہیں لکھا، غور ہی نہیں کیا ہم نے. من غشا فلیس جس نے ملاوٹ کی. پاک رسول ملاوٹ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سلمان کو دیکھو ملاوٹ سے پاک ہے. سرکار کیسے؟ سلمان کو دیکھو ملاوٹ سے پاک ہے. میں نے کہا کیسے؟ فرمایا حدود دیش کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. میں سمجھا نہیں. فرمایا مخلص ہوں ہر ایک کے دیوانے نہیں. کیا کہنے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. محمد آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل. شکریہ سید.
تھینک یو سید. میں کہنے لگا تھا یہ کمپلیٹ کریں, کافی دیر سے ربائی میں سننا چاہ رہا تھا یہ کمپلیٹ, یہ حدود عشق کے پیمانے والی. میں نے کہا ابھی شیئر کرتے ہیں, ابھی ماشاءاللہ کیا بات ہے. ابھی تو سفر کا آغاز ہے سید. ماشاء اللہ. گھبرانا نہیں. کیا بات حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. واہ واہ. حدود عشق کی جانچ. عشق کمال اسی وقت پہنچتا ہے اپنی منزل پر جب بھی سوال ہوتا ہے. ہم سفر کرتے کرتے کربلا والوں کے پاس چلتے ہیں, ایک کربلائی دکھاؤ جو سوال والا ہو. کیا بات ہے. علی صاحب آج ایک نئی بات کرنے لگا ہوں. بیان سماعت آپ کا کہاں تک جاتے ہیں آپ جانے, مولا جانے. بات میں کرنے لگا ہوں. سرکار نے سلمان کو کہا تھا سلمان و منا, ٹھیک ہے, مگر کربلا کے سردار نے ایک جملہ کہا, سمجھا کسی نے نہیں. سرکار نے فرمایا جو مجھے میسر ہے نہ میرے نانا محمد کو ملے. واہ واہ واہ. بے شک بے شک بے شک. بہت بڑا نقطہ بھی ہے. بے شک بے شک. کربلا کی سرزمین پہ بیٹھ کے فرمایا جو مجھے سچے میسر آئے نہ میرے نانا کو آئے نہ میرے بابا کو آئے. بے شک بے شک. گو کہ سلمان منا اہل بیت کا مصداق ہے, مگر کریم کربلا نے ان عاشقوں کی منزل اور بتائی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نہ میرے نانا کو ملے. بھائی آصف شاہ جی, وہ چھوٹی بات نہیں ہے. نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے, جو مجھے میسر آئے. ایسے صاحبان کمال اور صاحبان مودت ہیں عاشق. آغا جی آپ کا ہر امام واقعہ کربلا کے بعد سلمان کو نہیں فرمایا گیا بے ابھی امی وانتا, نہیں فرمایا گیا سلمان کو مشن کو بے ابھی امی وانتا. کربلا کے ہر عاشق کو زمانے کا ہر امام, آپ کا زمانے کا امام بھی بے ابھی امی وانتا, میرے ماں اور باپ تم پر قربان. مقصد میعاد کیا ہے؟ بے سواری کے 4 مصرے سنتے جاؤ پھر سفر آگے شروع کریں. تھک تو نہیں گئے؟ بسم اللہ بسم اللہ. وہ کہتے ہیں سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہور قربانی. بے سوال ہے نا, سجا کے لایا ہے بیٹے کو. اچھا یہاں ہو رہا کہ آصف شاہ جی کہہ سکتا تھا کریم کربلا سردار کربلا علا کل شین قدیر کا مظہر. اس وقت ولی یہ کیا کہوں, سرکار کے القاب بھی اتنا زیادہ ہے. زمانے کا کل حاکم ولی مطلق. سرکار ایک تو احسان فرما دے, سرکار میری وہ نسلوں کی معافی تو دلوا دے. سرکار احسان فرمائے میری وہ جو پیچھے گزر گئے ہیں ان کی معافی, وہ پیچھے والے پیچھے پر دادا ان کی تو معافی دلوا دے. نہیں, اور نے کہا اگر سوال ہو گیا عشق ناقص ہو جائے گا. سنتے ہو, میں ایک بہت بڑا موازنہ آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہور قربانی, امام وقت کو امداد دینے آیا. چوم لے قدموں کو اے راہب, یہ تو خود حسین کو اولاد دے گا. یا علی یا علی یا علی یا علی. کیا بات ہے علامہ صاحب, کیا بات, کیا بات ہے. خود حسین کو اولاد دینے آیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن یہ اسد بخاری کی مجبوری. اسد بخاری چاہتا ہے روئے زمین پہ ذکر سننے والے سنے نہ, کربلا اتارے. آصف شاہ جی بابا سرکار, یہ سرکار بہت لازم ہے. کربلا اتری نہ پھر کربلا سنتے سنتے ہی رہیں گے. اتارنا بڑا ضروری ہے. کہیں یہ نہ ہو روزے محشر کربلائی ہم سے پوچھے ہمارا سن کے بھی سن رہے. مہربانی سے کیا بات, بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے, کیا بات کی کیا بات ہے. کہیں یہ سن رہے. نہیں سنا ادھر سے اگلے پھر اگلا سنا. تبدیلی اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کی. جی بڑا مرتبہ بڑا مقام ہے. اب میں کمپیریزن کرنے لگا ہوں, میری مجبوری ہے چونکہ میرا ٹاپک ہے ادھر تک لے آنا نوجوانوں, ینگ بلڈ, اسپیشلی فار یو. آصف شاہ جی بسم اللہ. موازنہ کرنے لگا. تمہارا زمانے کا حسین, تمہارا زمانے کا امام. بڑی جلدی کی ہے میں نے موازنہ کرنے. میں وقت کی قلت اور ماتم کا ٹائم بھی میں چاہتا ہوں بچ جائے اور بات بھی پہنچ جائے. تمہارا زمانے کا امام, یہ بچہ بات چلا جائے میں پھر بات کرتا ہوں. تمہارا زمانے کا حسین, 11 اماموں کی دستار کا وارث.
سرکار حسین بادشاہ نے فرمایا جو میرے نانا کو میرے بابا کو بھی نہیں ملے، مگر تمہارا زمانے کا امام جب ظہور کرے گا سرکار فخرن ایک جملہ کہے گا، وہ جملہ بھی سنتے جاؤ۔ یہ قطب رجت میں آغا جی لکھا ہے۔ اگر میں یہ کہوں میرا اتنی دور سے سفر کر کے آنا نچوڑ یہ دینے لگا ہوں تو یہ غلط نہیں، پہلا نچوڑ دینے لگا ہوں۔ قطب رجت میں لکھا ہے تمہارا زمانے کا امام فخر کر کے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، دور رجت واپس پلٹنا، دوبارہ آنا، پھر اٹھنا، جو کہ اس وقت ہوگا جس کو امام زمانہ کہتے ہو جب وہ آئے گا، تب دور رجت ہوگا۔ سرکار تعارف کریں گے، سید سرکار تعارف کرا کے کہیں گے میری جد آپ کے صاحبان عشق صاحبان مودت کیا بات ہے، بہت کمال ہیں، مگر میرے والے اور ہیں۔ بہت جلدی سفر شادی نہیں کرایا، بہت جلدی نہ چھوڑ دیا، میرے والے اور ہیں، انبیاء اولیاء قطب رجت کی ضمانت۔ حیران ہو کے کہیں گے فرق؟ سرکار فرمائیں گے فرق یہ ہے انہوں نے اپنے اپنے دور کی حجت کو دیکھ کے مانا۔ سید کیا کیا بات ہے، جہاں بیٹھے ہو نا کیا بسم اللہ کرو، میں لاکھوں کا مجمع سمجھ کے پڑھوں، جہاں بیٹھے ہو نا یہ مجلس آقا صاحب، میں تھوڑی روحانی بات بھی کرتا جاؤں۔ ماشاءاللہ، جہاں جہاں خون حسین کا قطرہ گرا، چاہے وہ پرندے کے پر سے گرا، چاہے پتھر کے نیچے سے گرا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ظہور مہدی سے پہلے وہاں مجلس نہ ہو ماتم۔ کیا یہ زمین منتظر تھی، پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہاں ذکر کب ہوگا۔ نعرہ حیدری، اعزاز بخشے جاتے ہیں، بے شک یہ سارے کام بالکوں کے طے شدہ ہیں، بے شک بے شک یہ اعزاز بخشے جاتے ہیں۔ حق بات، بے شک۔ دیکھیں ماحول کیسا بن گیا، اللہ آپ کو آنکھیں دے، آپ انہیں بھی دیکھو جو طلبگار ذکر ہیں۔ نہیں آج کر پایا ملک صاحب، اب تو شام ہو گئی ہے، صبح ذرا باہر تھوڑی سی اتنی سی مجھے ایئرپورٹ لے جانے سے پہلے یہاں میرے سامنے چینی ڈال کے دیکھیے گا، بلانا نہیں پڑے گا، جن کی طلب چینی ہے سید کیا کہنے کیا بات ہے، بے شک حق بات، منتظر افضل من اہل کل زمان۔ میں نے ایسے بات نہیں کی او میں نعرے پہ لے آؤں دوسروں نہ چھوڑ، مرزا میں بہت کچھ ابتدائی تمہیدی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر گیا۔ حدودیش کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے، وہ جو مخلص ہوں ہر ایک کے دیوانے نہیں ہوتے۔ نعرے پہ آ جاؤ، پوری دنیا اعلان کرتا پھر رہا ہوں، شیعہ قوم نعرہ لگاتی حق کا سیدھا شاباش، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ۔ اچھا ایمان سے بتاؤ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل کے سرکار کہاں سے آئے ہیں؟ کالسرو سے تشریف لائے ہیں، راستہ نہ ہوتا یہاں پہنچتے؟ نہیں، اچھا میں آپ پہ ایک مثال رکھتا ہوں، کالسرو سے چلے آپ کے دوست آپ چاہنے والے آپ سے پوچھنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں جا رہا ہوں اس جگہ کا نام سنسائن جا رہا ہوں۔ جی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں مومنوں کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، میں ذکر آل محمد سننے جا رہا ہوں۔ واہ بے شک، یہ بہت اچھے سید یہاں تشریف لے، سنسائن میں سنسائن کی ساری گلیوں کے راستے پھرے، پھر یہاں کے چوکوں کے راستے پھرے، پھر ماڈل بازار ہے اس کا راستہ پھرا، سارے راستے پھر کے سنسائن سے واپس گئے۔ کالسرو والوں نے پوچھا ہاں جی سید کیسا رہا؟ کہ لگے میں سنسائن کے سارے راستے دیکھا ہے، گلیوں کے راستے، چوکوں کے راستے، بازاروں کے راستے، سارے راستے دیکھا ہے۔ کہیں گے افسوس سید تیرا جانا نہ جانا ایک منزل تک تو پہنچا۔ سید کیا کہنے معیار سماعت کی کیا نکلے کچھ اور سے کرنے کے لیے کر کے کچھ اور آگے، کیا بسم اللہ، بہت شکریہ۔ راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ پوچھیں گے سید بھائی منزل، بھائی آپ خود تو کہہ کے گئے تھے میری منزل وہ مجلس ہے، میری منزل وہ مومن ہے، میری منزل وہ ذکر ہے، ذکر سنا نہیں، مومنوں کو ملے نہیں، ساروں کی زیارت کی نہیں، خالی راستے پھر کے راستے پھر کے واپس آ گئے ہو، اس سے بہتر تھا گھر بیٹھے رہتے۔ کربلا
ہائے ہائے واہ 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 حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ جب میری قوم راستہ کہنا کربلا کو چھوڑ دے ورنہ کربلا سے گزر کر منزل تک پہنچے. واہ 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 ماشاء اللہ یا حق ہے. یہ کربلا کو راستہ کہنا چھوڑ دے یا کربلا سے گزر کر منزل تک پہنچے. صحیح سرکار اگر کربلا راستہ ہے تازمین بھی راستہ, نجف بھی راستہ, بے شک مدینہ بھی راستہ, بے شک یہ سارے راستے ہیں, منزل کوئی اور ہے. اور پوچھ لیتے ہیں, میں کیوں بتاؤں, سلمان سے پوچھتے ہیں, سلمان تیری منزل, کہتا یا علی. سلمان بوزر مقداد کمبر یا علی. سفر کرتے کرتے امام سبز کبا امام مشتبہ کی دہلیز پہ آیا, وہاں کے نوکروں سے پوچھا تمہاری منزل, کہنے لگے مولا حسن. سفر کرتے کرتے کربلا پہنچا, کربلائیو تمہاری منزل, کہنے لگے مولا حسین. میں نے کربلائیوں کے آگے توحید میں ہاتھ جوڑے, میں نے کہا مہربانی کرو, پہلے ہی قوم بڑی پریشان ہے, قوم نے اپنے آپ کو خود پریشان کیا ہے, آپ کی طرف سے نہیں پریشانی, کیونکہ آپ کے کرداروں کو انہوں نے اتارا نہیں. اگر آپ کے کردار اپنے اندر اتار لیتے پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملتے جیسے یہ جنت میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. کیا بات محمد بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج عالم. بسم اللہ. میں پروگرام کر رہا تھا, میرے سے کسی نے سوال کیا لائیو پروگرام میں, کہنے لگے جی کیا مومن اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں نے کہا دو جگہ میں بتاتا ہوں, ہونا تو چاہیے. کہنے لگے جی کیا, میں نے کہا سارے مومنوں کا دل ہے نا, ہم جنت جائیں گے. کہنے لگے جائیں گے. میں کہ وہاں کیا کہیں گے مولا کو, مجھے کوئی اور جنت چاہیے. کیا بات ہے. آگا جی, میں نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھ آئے, پھر آؤ قبرستان لے چلو, وہاں اکٹھے نہیں ہوتے. اللہ اکبر, کاش کے کربلا کے کردار دلوں کے اندر اتر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلائیوں کے پاس پوچھا, میں نے کہا 72 تمہاری منزل, کہنے لگے یا حسین. میں نے کہا 72 تم نے علی چھوڑ دیا, کہنے لگے جی نہیں. ولایت علی چھوڑ دی, کہنے لگے جی نہیں. مصطفیٰ کی نبوت چھوڑ دی, کہنے لگے جی نہیں. اللہ کی وحدانیت چھوڑ دی, کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا تم نے جو اپنی منزل حسین بنا لیا, کہنے لگے جی کیا کرے, مجبوری ہے, اس وقت اللہ محمد علی حسن حسین میں چھپا ہے. اس وقت اگر دیکھو نا, ڈاکٹر علامہ اقبال کی روح کربلائیوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی, سمجھا نہیں کسی نے. ڈاکٹر بہت بڑی منزل, کبھی یہ حقیقت منتظر نظر لباس سے مجاز میں بات نہیں کہہ گیا. ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری. ارے وہ کون سے سجدے ہیں, سنیوں کی بات بتا دیں جو شاہ جی. سنت کا ایک مورخ ہے, کتاب ابھی بھی میرے پاس ٹیب میں موجود ہے, اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں اس دور کے عاشقان رسول, اگر تمہارا دل چاہتا ہے ہم 1400 سال پہلے محمد کے پیچھے نماز پڑھتے, خدا را اس خواہش کو دبانا نہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے, کہا ایک دفعہ رسول کا رسول بیٹ اللہ اکبر. یہ مفتی ہاشم نے کراچی والے نے کتاب لکھی ہے, ملک صاحب بہت کمال انسائکلوپیڈیا لکھ رہے ہیں سرکار کائن پہ. وہ کہتے ہیں اپنی اس خواہش کو, اس طلب کو, اس تمنا کو دبنے نہ دینا. ایک دن محمد کا بیٹا آئے گا, تمہیں وہی نماز کا لطف ملے گا جو 1400 سال پہلے صحابیوں کو ملتا آپ بولیں گے خوشنود محمد وال محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج عالم محمد. ہماری منزل کہنے لگی یا حسین. فرمائیے گا جب آپ اشارہ کر دیں میں روک دوں گا. درود پڑھے شہنشاہ کی بات. صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج عالم محمد. بات پہنچ رہی ہے. بسم اللہ. 72 کی منزل محمد امام حسین امام حسین علیہ السلام. 72 نے امام حسین علیہ السلام سے نہ صرف وفا کی بلکہ کمال عشق کر کے ثابت کیا لا الہ الا اللہ بھی حسین میں چھپا ہے. بے شک. بہت شکریہ.
محمد رسول اللہ کی اطاعت بھی حسین میں چھپی ہے. علی ولی اللہ کا ظاہر حسین ہے. ظاہر. میں جملے دے رہا ہوں میں، اور بسم اللہ. تھوڑے تھوڑے جمائیاں نہیں لینی. بسم اللہ. جمائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل ختم ہو گیا. نہیں نہیں جی، بسم اللہ بسم اللہ. نعرے حیدری ہوتی ہے ملک صاحب. کیا بات. میں چار مصرے عرض کر دوں، ہو سکتا ہے تھوڑی بسم اللہ بسم اللہ. میں عرض کرو، دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے. دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے. راضی مگر شفیع روز جزا ہے. دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے. راضی مگر شفیع روز جزا رہے. تصویر اور سجدگاہ نے یہ فیصلہ کیا، وہ جس جگہ حسین وہاں سیدہ رہے. سبحان اللہ. کربلائیو، تمہاری منزل کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام. ارے بھائی ولایت علی چھوڑ دی. کہنے لگے اگر ولایت علی نہ ہو اس وقت جب تک ولایت علی نہ ہو، اس وقت تک جب تک ولایت علی نہ ہو، بے سوال بندہ بن ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیجیے، میں بڑے مسئلے حل کریں گے اس جملے میں. جب تک ولایت علی نہ ہو بندہ بے سوال بن ہی نہیں سکتا. بے شک. ولایت علی نہیں ہوتی تو بندہ سوال کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آصف شاہ جی، باتیں میری بڑی کڑوی ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کون سا علی ہے جو پیسوں میں بکتا ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے، کیا کہنے. کیا بات ہے. کیا عمران بھائی وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا وہ مولا علی کی کون سی ولایت ہے. سلامت رہے قبلہ. کیا بات ہے. اتنی سستی ولایت نہیں. اور بابا پریشان نہ ہوا کرو، جس وقت ولایت کو دیکھنا ہو ان آنکھوں سے سلمان کو سامنے کھڑا کیا کرو، میسم کو سامنے کھڑا کیا کرو، 72 کو سامنے کھڑا کیا کرو. ایک سے ایک کردار بڑھ کے نظر آئے گا. کیا کہنے، کیا کہنے سید، کیا کہنے. سبحان اللہ. شاید میرا پیغام ہے جہاں تک پہنچے، ولایت علی کی پہلی منزل بے سوال ہونا ہے. اگر تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی طلب ہے دنیا کی، ولایت علی قبول نہیں ہوئی. ذرہ برابر بھی طلب ہے عقبہ کی، ولایت علی قبول نہیں ہوئی. اگر جنت 72 نے لی ہوتی، ولایتی بھی طلب جنت کرتے. مطلب وہ پھر شعر سنانا پڑے گا. بسم اللہ. کسی عاشق نے کیا کمال جملہ لکھا ہے، وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا. میں بڑا افسوس ہو گیا. شجی تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں. کیا کہنے، کیا جیو جیو. مالک سے عشق کی وجہ سے. کیا بات یہ حجت خدا بآواز بلند تر سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. کیا کہنے. سبحان اللہ. پنجرا کھول بھی دو جایا نہیں. موقع منزل میں نے بتائی ہے. کیا بات ہے. یہی عشق ہے بے سوال، یہی ہے عشق کا کمال. عشق یہ نہیں کہتا مولا سے ذکر سننے یا پڑھنے کی کوئی نہ کوئی قیمت مانگو. ملک صاحب کڑوی باتیں ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں. کڑوی باتیں ہیں. عشق یہ نہیں کہتا، عشق کہتا ہے شکریہ مولا تو نے مجھے اپنے ذکر پڑھنے اور سننے کے کیا کہنے، کیا کہنے. بھائی صاحب آپ سب کا عقیدہ ہے، جہاں تشریف فرما ہو یہاں کوئی اور ہستیاں بھی ہیں، عقیدہ ہے نا. بے شک بے شک بے شک. بندے کی یہ کیا خوش نصیبی ہے کہ پڑھنے والے کو سامنے 14 مل جائیں. سید کیا کہنے. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. پڑھنے والے کو دائیں بائیں معصوم مل جائیں، کیا کہنے. معصوم کے ہم سائے بن.
कैसे कि कायनात के वो मालिक है, मौला कहते ही उसे हैं जिसका साया ना हो। माशाल्लाह। मौला की तारीफ में अब कभी वक्त मिला तो मैं बताऊंगा। सरकार ने मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला का सिर्फ जुमला नहीं पसंद फरमाया, तवील खुतबा है। खुतबे के बाद बैयत अमीरुल मोमिनीन है। बैयत अमीरुल मोमिनीन से पहले सरकार ने पूरा लिबास अली को पहनाया। क्या कहने। सरकार ने लिबास क्यों पहनाया? मलिक साहब इसके पीछे वजह थी। सरकार ने फरमाया हो सकता है आने वाली नस्लों में कोई मौला बनने की कोशिश करे, अगर उसका इरादा भी हो तो कम से कम उसको मेरा पैरहान आए। एकदम ऐसा हुआ है तारीख में, बात कही हमारी और न चल पड़े। अगर ये ऐसा हुआ है, एक साहब आ गए, उन्होंने कहा मैं रसूल का ज्यादा हकदार हूँ। उन्होंने कहा जी पहन लो मामा। जब मामा ने पहना, कहने लगे ओ हो ये तो कायनात का वजन है। क्या बात है, क्या बात है। हालांकि कमामा था, उन्हीं बाबा ये कायनात का वजन से उठाया जाता है। इतनी देर में पाक हसनैन छोटे छोटे आए। माशाल्लाह। मौला हसन के सर अस्तर पे वो मामा रखा। बिस्मिल्लाह। बेटा हसन कोई वजन नहीं बाबा जान। क्या बात है। मौला उसे कहते हैं जिसको मोहम्मद का लिबास पूरा है। समझ में तो लगी। सुभान अल्लाह। 72 तुम्हारी मंजिल या हुसैन। 72 हम अभी तक नहीं समझ पाए कि तुम्हारी मंजिल हुसैन क्यों है। कहने लगे कुरान से पूछ लो। मैंने कहा हमें आप ही बताए, हमने तो कुरान को चूमने के लिए रखा है, बरकत के लिए रखा है, अपने रिस्क की बरकत फरमानी के लिए रखा है। हमने कौन कुरान सा कौन पे गौर किया है? हमें मेहरबानी करो हमें बताओ। कहने लगे पढ़ के देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। हमारी मजबूरी है, रोजे मैशर हमने मोहम्मद के नाम के साथ नहीं उठना। हमें कहा जाएगा हुसैन के दौर वाले। मैं किस अंदाज से तो मैं नहीं अंदाज कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा आप कोई हदीस भी सुनाओ, हम हदीस के भी बड़े अहल हैं। कहने लगे हदीस रसूल की। मैंने कहा जी हदीस सुनाओ, उसी की जबान से जुमला निकले, वो खुद फरमा दे। कुरान तो कुरान है, वो खुद फरमा दे। हदीस तो हदीस है, ठीक है अब हदीस से सुना दे। कहने लगा जी हदीस में सरकार ने फरमाया था मम्मत बुलम यारफ इमाम ज़माने ही मातम मीततल जहलिया। मर गया वो शख्स जहलियत की मौत जो वक्त के ईमान की मारिफत के बगैर मर गया। कहने लगा मजबूरी है। मैंने एक सवाल किया, मलिक साहब मैं आपकी जोलियों में सैयद सरकार में जोलियों में एक नुक्ता डालने लगा। मैंने इनसे सवाल किया, मैंने कहा तुम्हारे पास तो अली था, तुम्हारे अंदर मोहम्मद भी था, तुम्हारे अंदर तौहीद भी थी, छोड़ देते हुसैन को चले जाते। कहने लगे बेशक तौहीद होती, बेशक नबुव्वत होती, बेशक अली होता, रोज़े महशर अली क्या कहेगा मेरा बेटा अकेला था, तुम जन्नत के पीछे भागते। अल्लाह करे मैं समझा पाया। आओ सफर करते करते मैं मौला छठे बादशाह के दौर में आपको ले चल। सरकार के दौर में सहाबी आशिक का नाम अबू बसीर है। अबू बसीर ये भी कम नहीं है मलिक साहब, बुलंद पाया सहाबी है। बेशक। अबू बसीर तेरी मंजिल। कहने लगा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मैंने कहा अबू बसीर बस जल्दी मुकम्मल करो, मैं काफी पढ़ गया। मैंने कहा अबू बसीर तूने 5 इमाम छोड़ दिए? कहने लगे नहीं। मैंने कहा जो तूने छठी इमाम को पकड़ लिया? कहने लगा मजबूरी है, इस दौर में जमाने का मोहम्मद ही है। 5 इसमें जमा है, मोहम्मद इसमें है। अल्लाह अकबर। मलिक साहब ये वाक़ा हो चुका है, किसी ने रसूल की असा को बोसा दिया। इमाम ऐसे सैयद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के उस सरकार से मिलना पसंद नहीं किया। क्या वो असा उसको माफ कर देगी? मोहम्मद क्या कहेंगे मेरी असा को चूमता रहा, मेरे खून को छोड़ दिया। काश ही समझ आ जाए। शाजी अगर ये बात यहां तक पहुंच रही है तो फिर आ जाओ। इस वक्त सारियां निशानियां हैं आपके पास, मगर इस वक्त रूए जमीन पर खून महदी है। सारियां जुल्जनाए निशानियां, गाजी का आलम निशानियां, ताजिए निशानियां, ये सब कुछ निशानियां हैं, मगर खून इमाम ज़माना है। बेशक। क्या रोजे महशर मोहम्मद नहीं पूछेगा निशानियों को तो चूमते रहे मेरा खून? थोड़ी सी बात अगर पहुंच रही है तो आओ मैं तुम्हें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में ले चलूं। अहमद बिन इसहाक कुम्मी
یہ بھی بڑی منزل پہ فائز ہے. اسے پوچھتے ہیں احمد بن اسحاق کمی تیری منزل؟ کہتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام 10 امام چھوڑ دیے, ولایت علی چھوڑ دی. شاہ جی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے مولا کی ریت بجائے اس کے کہ غور کرے, فکر کرے, سوچے, مولا سے توفیق طلب کرے. عمران شاہ جی اس بات پہ آ جاتی, بخاری صاحب تو امام زمانہ کا ذکر کرتے, باقیوں کو تو کرتے نہیں. بجائے اس کے تھوڑی فکر کرے, تھوڑا سوچیں, ایسے بن جائیں جیسے زمانے کا حسین دیکھنا چاہتا ہے, بجائے اس پہ جانے کے لیے 11-10 کا 11. آج میں نے جان کے اسی لیے یہ تفصیلاً ذکر کیا تھا کہ یہ بات ختم ہو جائے. جی بخاری صاحب کرتے نہیں, میرے سے سنو. کتنے سنو گے علی کے فضائل, کتنے سنو گے؟ مولا کی عزت کی قسم جتنے بھی مرے گھر سے صاحب سننے چاہو. پوچھا گیا مولا علم کتنے حروف پہ مشتمل ہے؟ فرمایا 27 حروف پہ. پوچھا گیا مولا کتنے حرف ظاہر ہوئے؟ فرمایا 2. مولا 25 کب؟ فرمایا 25 اس وقت ظاہر ہوں گے جب ہمارا قائم آئے گا. ذکر کا تعلق علم سے ہے, علم ظاہر نہیں ہوا. اوے بابا یہی دعوت فکر پوری دنیا دیتا پھر رہا. آؤ قائم کو بلائیں تاکہ قائم کی زبانی دادے علی کے فضائل سنے. نعرہ حیدری سلامت رہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اشر اشیر فضائل بھی علی بادشاہ کے ظاہر نہیں ہوئے. اشر اشیر شاہ جی پوری علمی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں. اشر اشیر کتنے ہوتے ہیں؟ اشر اشیر کتنا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹا سا ذرہ. اشر اشیر بھی علی بادشاہ اتنی عظمت کے مالک ہیں. سرکار کی بلندی تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی. علی بلند ہے نہیں ظاہر ہوئی, اس لیے کہہ رہے. امام حسن مجتبی سبز قبا سرکار تشریف فرما ہے. کتاب کا نام ہے روز جمعہ دعائے ندبہ کے ساتھ ملک صاحب. بہت خوبصورت کتاب ہے, پڑھنی چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے. سرکار حسن بادشاہ تشریف فرما ہے. بندہ سرکار کے سامنے آئے, سرکار فرمانے لگے دعا مانگ میرا مہدی جلدی آئے. عرض کرتے بارگاہ میں عمران شاہ جی جملے نہ ہو کتاب کے, مولا کی قسم مجھے ممبر پہ نہ آنے. بندہ عرض کرتا ہے سرکار آپ تو خود مالک دعا ہیں, آپ تو شرف قبولیت بخشنے والے. مجھے فرمانے توبہ ہے اس کے لیے جو میرے قائم کو دیکھے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, کیا کہنے. شاہ جی ملک صاحب ایک اور جملہ بھی عرض کر دیتے. عمران شاہ جی دربار میں جب سرکار تشریف لے گئے تھے, جب یزید پلیت بھی آیا تھا اور اس نے ایک بکواس کی تھی کہ حکومت ہمارے پاس ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے 2 جملے بڑے خوبصورت اپنے خطبے میں فرمائے. اب خطبے کا ٹائم نہیں ورنہ تفصیل عرض کرتا. سرکار نے پہلا جملہ فرمایا تو کہتا ہے حکومت ہمارے پاس ہے, ظاہری جسموں پہ کتنی حکومت کر لو گے, دلوں کے حاکم ہم ہیں. امام مجتبی بادشاہ نے بڑے دربار میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کے مخبر موجود تھے. سرکار نے سب کو بتایا لکھو رائٹرو, یہ جتنی بھی حکومت کر رہے ہیں اتنی حکومت اتنی چھوٹی ہے. ہماری حکومت ہوگی ازا کا تاور تو مت ماشاء اللہ. مولا حسین علیہ السلام کس موڑ پہ سرکار نے قائم کا تذکرہ نہیں کیا. جہاں جہاں مولا حسین نے خطبہ دیا قائم کا تذکرہ. شب عاشور سرکار اپنے عاشقوں کو, جب سرکار نے حجت تمام فرمائی, اپنے عاشقوں کو فرماتے ہیں اب تمہیں میں تمہاری منزل دکھاؤں. سرکار مالک ہیں. انگشت امامت دراز فرمائی. حیران ہو کے کہتے ہیں آقا یہ کون ہے جو بالوں سے پکڑ پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کے مارتا ہے زندہ کرتا ہے, مارتا ہے زندہ کرتا ہے. فرمایا یہ ہمارا منتقم مہدی ہے. افسوس ہے, اللہ کرے وہ مائیں پیدا ہوں جو گودوں میں بچوں کو تربیت دے. میں تمہاری پرورش اس لیے کر رہی ہوں تاکہ تم ماتم کرتے ہوئے یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہ مارو. ماتم میں صرف محبت حسین کا اظہار نہ کرو بلکہ ماتم کرتے ہوئے سینے پہ ہاتھ مار کے مظلوموں کے وارث کو کہو آقا ظہور کر میں ہوں. کاش وہ مائیں پیدا ہو. میں بہت پڑھ گیا, بس اتنا ہی کافی ہے تاکہ ماتم کا بھی وقت ملے اور لنگر کا بھی وقت ملے. کاش وہ مائیں پیدا ہو. کاش کے لوگ, بس یہاں سے مجھے شروع کرائیے گا نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ نے پڑھانا ہو. کاش کے لوگ ثواب اور جنت کے چکر سے نکلے. کاش مائیں بچوں کو بتائیں. تمہیں بھائی صاحب یہیں سے بات شروع کرنی ہے, نقطہ سنیں اور بس 2 جملے مسائل. کاش مائیں بتائیں بچوں کو گود میں یہ کام کرو گے ثواب, یہ کام کرو گے گناہ نہیں. کاش مائیں بچوں کو بتائیں بیٹا یہ کام کیا تو مہدی کے لشکر کے قابل نہیں بنا.
کاش ویسی مائیں اب پیدا ہوں، اللہ کرے. نہیں شعور دلایا جا رہا، اس طرف توجہ ہی کسی کی نہیں ہے. راستہ، اگر ہر دور کے عاشقوں کا راستہ ان کی منزل تک جاتا ہے تو یہ تمام راستے ہمیں مہدی تک لے کے جاتے ہیں. تمام راستے امام زمانہ تک، کربلا امام زمانہ تک، عزاداری امام زمانہ تک، ماتم امام زمانہ تک، جو عزاداری کے رسوم ہے سارے امام زمانہ تک، نماز امام زمانہ تک. ملک صاحب میں اب کیا کروں، مجبوری ہے وقت کی، ورنہ میں تمہیں بتاتا. نماز کے آخر میں تشہد میں سلام پڑھتے ہو، لوگ ولایت علی میں پریشان ہیں. لوگوں کو جب یہ پتا چلا آخری سلام نماز میں کس کو ہوتا ہے پھر تو پریشانی بڑھ جائے گی. واہ واہ واہ. سامنے بیٹھے کو بولتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معصوم سے پوچھا گیا بولا آخری سلام، فرمایا زمانے کے امام. ہماری منزل کا نام امام زمانہ ہے، دا امام آف اوور ٹائم. ہماری ڈیسٹینیشن سرکار قائم علی محمد ہے. نماز جمعہ پڑھتے ہیں، 11 کا نام آتے کھڑے نہیں ہوتے، سردار کے نام پہ کھڑے ہوتے. منزل جو ہے. اور صاحب ایک بات اور سناتا جاؤں، اسی سے منسلک، وقت کافی ہو گیا، اسی سے منسلک چھوٹی سی بات سناتا جاؤں. یہ جو جمعہ پہ کھڑے ہوتے ہو، یہ اون شاہ جی، عمران شاہ جی صرف فرمان نہیں ہے بلکہ یہ آل محمد کی سنت ہے. مولا کی عزت کی قسم، سید آپ کے ائمہ جب بھی قائم کا نام آتا تھا بیٹھا ہوا زمانے کا محمد سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو کے کہتا تھا تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہو. بس کتنا درد سمیٹ کے بیٹھا ہے تمہارا زمانے کا امام. اللہ تمہیں آنکھیں دے کاش تم دیکھ پاؤ. ملک صاحب میں اکثر سوچتا ہوں، ہاں رسول خدا کی شہادت کا درد، سیدہ کائنات کی شہادت کا درد مولا علی کو بڑا تھا. امام حسن کو 7 بابا کی شہادت کے درد کا اضافہ ہو گیا. کربلا والے سردار کو بھائی حسن کی شہادت کے درد 7 اضافہ ہو گیا. سید الساجدین درد کا مرقع بن کے بیٹھا. جب سرکار کے مصائب ہوں گے میں پھر سرکار کے بارے میں تفصیل نشر کروں گا. 5واں امام کربلا والوں کا درد، اپنی ساری جد کا درد، بابا کا درد لے کے بیٹھا. 6واں امام اسی طرح 5ویں کا، 7واں امام اسی طرح 6 کا. کرتے 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 جس زمانے کے امام کی تم ریت ہو سارے گھر کے درد سمیٹ کے بیٹھا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یار سید ساجدین علیہ السلام خون روئے 40 سال، مہدی کو 1100 کچھ سال ہو گئے خون روتے روتے. کتنا درد ہو گئے یار. مرد جب روتا ہے کہتے ہیں عورت کے آنسو آنکھ کے نیچے ہوتے ہیں، مرد کے آنسو سینہ چیر کے نکلتے ہیں. جس کا سینہ چیر کے خون نکلتا ہو پتہ نہیں وہ سینہ کتنا زخمی ہوتا. ملک ارشد صاحب مولا کی عزت کی قسم ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دربار اور بازار نہیں گئی، اگر جاتی تو کیفیت کیا ہوتی. بس اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ سنو. 2 دفعہ شہزادیاں کوفے تشریف لے کے گئیں. پہلی دفعہ 36 ہجری میں. مصائب شروع کرنے سے پہلے میں 6 امام کا وہ فرمان سناتا جاؤں، اور بانیوں کے لیے خاص طور پہ کوشش کرنی ہے اس فرمان کو لوح دل پہ لکھنا ہے. آپ کے 6 بادشاہ نے فرمایا شیعو ہمارے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرنا. یہ آپ کے زمانے کے امام کا فرمان ہے. سرکار کو پتا تھا آنے والی نسلیں توہین کریں گی ہمارے گھر کی، توہین نہ کرنا. اسی میں بہت کو چھپا ہے. 2 دفعہ شہزادیاں، پہلی دفعہ 36 ہجری امیر المومنین علی بادشاہ نے پاک حسنین کو فرمایا میرا لال ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں آپ کی بہن ایک دفعہ کوفہ آئے. میرا لال جا کے بہنوں سے پوچھنا اگر وہ تیار ہو جائیں. بچوں بیٹا آپ بھی کہانی سننا، میرے بچے آپ تک بھی بات پہنچ جائے. اگر شہزادیاں میری بیٹیاں تیار ہو جائیں مجھے اطلاع کرنا، پھر میں آپ کو راستے کے آداب سفر بتاؤں گا. شہزادیوں کو آ کے پیغام ملا، پاک حسن نے آ کے پیغام دیا. شہزادیوں نے 2-3 جملے رو کے فرمائے. پہلا جملہ فرماتی ہیں بھائی حسن بابا کا فرمان سر آنکھوں پہ. بھائی حسن ہمارا بھی دل ہے ہم بابا سے ضرور ملے، لیکن بھائی حسن ہمیں نہیں پتا مہمنوں پہ سوار کیسے ہوا جاتا ہے. بھائی حسن ہمیں یہ نہیں پتا لمبے سفر کیسے کیے جاتے ہیں. بھائی حسن ہم تو نانا کی مزار پہ بھی رات کے آخری پہر تشریف لے کے جاتے تھے. بھائی حسن پتہ نہیں ہم کس طرح سفر کریں گے، لیکن ہم بابا سے جدا بھی نہیں ہو سکتے، ہم ضرور جائیں گے. پاک حسن نے رکا لے کے بھیجا، تیز ناکہ رفتار کو بھیجا.
नाका वाले ने जाके बताया, या अली ने आदाब सफर तालीम करवाए। पहला बहुत तफसील वाक़ा है। पहला मेरा लाल हसन, कोशिश करना सारा सफर रात को करना, दिन को कहीं आराम करना। दूसरा मेरा लाल हसन, पूरे काफले के आगे 1 मील पे एक दस्ता रखना जो आने वाले तेज रफ्तार सवारियों को रोके कि कोई आम शहजादियां नहीं आ रही, कायनात की मालकने घर से पहली दफा तशरीफ लेके आ रही है, कहीं से किसी से गुस्ताखी और बेअदबी ना हो जाए। 1 मील पीछे दस्ता रखना, दाएं बाएं दस्ते रखना। ठीक है बाबा। मेरा लाल हसन, सारे रास्ते पूछते आना शहजादियां थक तो नहीं रही, अगर थक जाए फिर उनको आराम करवाना। मेरा लाल हसन, एक जुमला और सुनो, मैं फिर आपको उधर लेके आऊं। मेरा लाल हसन, कोशिश करना जहां बहनें थक जाए ना, कोई बात नहीं, सफर तवील हो जाए, इनको थकने न देना। ये ना हो कि थकी हुई कूफा आए और मैं अपनी बेटियों की थकान देख के बर्दाश्त न कर सकूं। मेरे लाल हसन, कूफा से अल्लाह अकबर, मेरा लाल हसन, जब कूफा से 2 मील दूर होना, मुझे पैगाम भेजना, मैं खुद बेटियों को लेने आऊं। शुरू हो गया सफर। एक जुमला और सुनते जाओ, रोते भी आओ, इन मजलूमों को दुआ भी करते आओ, अल्लाह करे इनका वारिस जल्दी आए। पूरे अहकामात सफर की वही की वही जो तामील की पाक हसन ने, जो अली बादशाह ने फरमाए थे। लिखा है औरफा ने, एक लहजा भी गाजी ने आराम नहीं किया। पूरा सफर गाजी अब्बास के 2 काम होते, या तो पहले उन घोड़ों को जाके देखते जो आगे थे, फिर उनको जाके चेक करते जो पीछे थे, किसी से कोताही ना हो जाए। मेरी पर्दादार बहनें पहली दफा सफर पे चली है। अल्लाह अकबर। अक्सर जब शहजादियां उतरती, गाजी अपना हाथ नीचे रखते थे, कदमों के नीचे। अल्लाह अकबर। एक काम और भी गाजी का सुनते जब गाजी के मुरीदो, शहजादी का पांव अगला जो ही कदम जमीन पे आता, गाजी जल्दी जल्दी अबा के दामन से वो जगह साफ कर देते, कहीं मेरे बहनों के कदमों पे किसी की निगाह न पड़े। खत्म होगी बात। आगे इतना दी गई, अली बादशाह आ गई है बेटियां, अली बादशाह को तशरीफ लेके आए। कूफा का माहौल, औरतें कूफा की तैयारी करके खड़ी हैं। किस लिए? घरों की छतों पे चढ़ के खड़ी हैं, अपनी टोकरियों में फूल लेके। जो ही अली बादशाह लेके आए ना, औरतों की तरफ से एक वफ्द आया, या अली, हमें फूल बरसाने की इजाजत दी जाए। गाजी अब्बास सलमदार अर्ज करते हैं, बाबा शहजादियां थकी हैं, बाबा इनको कहें फिर किसी वक्त ऐसा करने, ऐसा ना करें। मौला फरमाते हैं, नहीं गाजी इनको करने दो, मैं देखूं ये कैसे इस्तकबाल करती हैं। कोई मंजर नहीं था, कयामत का मंजर था, और से फूल बरसा रही थी, सबर का महक या अली, आंखों से आंसू। कैसे फूल ये बरसा रही है। सरकार आगे चले, सबर करते करते, मेरी बेटियां, ये फलाना बाजार है, मेरी शहजादियां ये फलाना मोड़ है, मेरी शहजादियां ये फलानी गली है। शहजादी मलका शाम, मुज़्ज़म कायनात, मखदूम आलमीन, मलका कौनैन, गाजी अब्बास की आज़ादी, और मोहम्मद की पाक अम्मा, अली की अली बेटी आवाज देके कहती है, बाबा जान ऐसी चीजें तो बेटों को दिखा दी। बाबा जान आप हमें फरमा रहे हैं, फरमाते हैं, मेरी शर्म हया की मालकान, हो सकता है तेरा बेटा, तेरा भाई उस वक्त ना हो और तुझे यहाँ आना पड़े। अच्छा बाबा आप तो होंगे, हो सकता है मैं अली भी ना हूँ, भाई हसन तो होंगे, हो सकता है भाई हसन ना हो, भाई हुसैन तो होंगे, हो सकता है हुसैन भी ना हो। अच्छा मेरे पर्दों का जामिन गाजी तो होगा, गाजी अब्बास नमदार भी ना हो। मारी माथी मारी शहजादी रो के कहती है, अगर कोई नहीं होगा पता नहीं मैं कैसे बाजार अबूर करूंगी, कैसे मैं गलियां चौक अबूर करूंगी। आ गया वो वक्त। मलिक साहब 8-9 फुट लिखे तारीख में छतें, कूफा वालों की छतें 8-9 फुट ऊपर बैठी हैं कूफा की औरतें। गुजर गया ज़माना, अब टोकरियों में फूल नहीं है। सिर्फ इतना सा इशारा देता जाऊंगा, इन्होंने कुछ खजूरें, कुछ बादाम और अखरोट फेंके। शहजादी आवाज देके कहती है, हम पे सदका हराम है, हम सरदार हैं। अल्लाह देखो, एक मंजर छोटी सी और बड़ों में बहुत बढ़ गया। सैयद बिन हबीब रिवायत करता है, मैं जब कूफे पहुंचा ना,
میں نے لوگوں کو عید کی تیاریوں میں دیکھا، بڑے عجیب لباس پہنے ہیں، چند بندے ہیں جو چھپ چھپ کے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کوفہ میں کوئی نئی عید ہے؟ کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں، یہ عید نہیں ہے، یہ کسی غریب کو گھیر کے مارا گیا ہے۔ میں نے پوچھا غریب کون؟ تعارف کرایا، مگر میں بہت عجیب مسائل وقت نہیں، میں کافی پڑھ گیا صرف اس وجہ سے۔ کہتے ہیں سر بخاری مسائل لمبا نہیں پڑھتا، میری مجبوری ہے ملک صاحب، یہ عام گھر کی کہانی نہیں ہے، مولا کی عزت کی قسم یہ وہ گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ سہل بن حبیب جب پتا چلا نا سید سجاد کے سامنے آئے، سید سجاد مجھے پتا چلا ہے آپ کا گھر لوٹا گیا۔ سرکار فرماتی ہیں میری پھپھیاں پیچھے ہیں۔ میں گیا اس اونٹ کے نیچے جہاں علی کی بیٹی بیٹھی تھی، آواز دے کے کہتے ہیں شہزادی یہ آسمان کیوں نہیں پھٹا، یہ زمین کیوں نہیں پھٹی، قیامت کیوں نہیں آئی، آپ کہاں تشریف لے آئی ہیں؟ میرے لائق کوئی حکم، میں آپ کے بابا کا صحابی سہل بن حبیب ہوں، میرے لائق کوئی حکم؟ شہزادی رو کے کہتی ہے چاچا حبیب ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے اس گستاخ ماحول میں ہم سے پوچھا تو ہے۔ چاچا حبیب اگر ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے راستہ بنا لے، میری معصومہ تھک گئی۔ ماتا میں اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 ماستر اللجن 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 يا مولا اللجن اللجن